آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم بعد توحید کے بدوالوں قرآن کریم کی فضا کروں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، امت کی بخشش کے لیے 3 دن تک غار میں سجدے میں رہ کر امت کی بخشش کروانے والے، مرنے کے بعد سب مل کر ہمیں خبر میں تنہا چھوڑ کر جانے کے بعد مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور عشق میں ڈوب کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ماہر الجود والکرم وآلہ وابن الکریم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خالق ارض و سما کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب اور محبوب کے صدقے میں، محبوبوں کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو پھر سے جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ یا اللہ اسی طرح ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ آنے والا جمعہ بھی نصیب فرما۔ درمیان میں بلائیں، بیماریاں، پریشانیاں جو کچھ بھی ہوگی تو جسے جانتا ہے، ان ساری بلا، آفت، مصیبت، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آنے والا جمعہ اور آنے والا سال پھر سے ہمیں نصیب فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی ترقی کر سکوں دنیا میں۔ آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں جلد سے جلد ترقی کر سکوں، اور کس معاملے میں؟ ہر ایک آدمی کی یہ فکر ہے کہ میں مالداروں میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہو، میں زیادہ مالدار بن جاؤں، میں زیادہ پیسے کمانے والا بن جاؤں۔ ہر ایک کی یہ نیت ہے، چاہے پڑھا لکھا طبقہ ہو یا درمیانی والا طبقہ ہو یا نچلا طبقہ ہو، ہر کوئی دنیا میں یہ چاہ رہا ہے کہ مال کیسا کمانا، امیر کیسا بننا، ہر ایک کی فکر ہے۔ آئیے آج یہ فکر دور کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے آج کی جمعہ میں مالدار بننے کا بہترین طریقہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ اگر چاہے تو سب کو مالدار بنا سکتا تھا، امیر، غریب، فقیر، کام کرنے والے، ملازم، نوکر، چاکر، غلام، آقا، یہ کیوں بنایا؟ ایک اس کی دنیا کا نظام ہے۔
مگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے، امیر بننا چاہتا ہے، تو امیر بننے کے لیے کیا کرنا، یہ آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ مالدار بننے کے لیے اللہ کبھی کبھی مال نہیں دے کر بھی آزماتا ہے، کبھی مال دے کر بھی آزماتا ہے، دونوں بھی چیزیں ہیں۔ مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال نہیں دے کر بھی اللہ آزماتا ہے۔ دیکھیں گے کہ یا صبر کرتا ہے یا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کی وجہ سے کئی غلط راستہ تو اختیار نہیں کرتا مال کمانے کے لیے، قدرت دیکھتی ہے۔ تو آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج ہم ہر کوئی، آپ ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو، علم والے ہوں، غیر علم والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، سند یافتہ ہوں، غیر سند یافتہ ہوں، یا کوئی بھی انجینئر ہو، چاہے وکیل ہو، لائر ہو، IAS ہو، IPS ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، مزدور ہو، امیر ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اور پیسے والا بن جاؤں اور مالدار بن جاؤں، ہر ایک کی تمنا ہے۔ آئیے مالدار کیسے بنتے ہیں؟ سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، مالدار بننا ہے، امیر بننا ہے، تو سب سے پہلے ذہن میں یہ بٹھا لیں، ہر کسی کی مدد کرنے کا جذبہ دل اور دماغ میں بٹھا لینا۔ پہلے ہر کسی کی مدد، انسانیت کے ناطے ہر کسی کی مدد کرنے کا جذبہ دل و دماغ میں بٹھا لینا، اور بٹھا کر اس کو عملی جامہ پہنانا، کوشش کرنا عمل کرنے کی، میں ان کے کچھ کام آ سکوں، میں ان کی مدد کر سکوں، جو بھی بن پڑے مدد کر سکوں۔ اگر اس طرح وہ کام انجام دے گا تو اللہ بہت جلدی اسے مالدار بنا دے گا۔ بات ذرا غور سے سنیے، مالدار بننے کے لیے پہلے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لینا، انسانیت کے ناطے میں ہر کسی کی مدد کروں گا، اگرچہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، مگر مدد کرنے کا جذبہ دل و دماغ میں بٹھا کر آپ جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے کام آنے کی نیت کرنا، دل کو صاف رکھنا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ تمہیں جلدی مالدار بنا دے گا۔ اب ایسا کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ ایسا سوچ رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ ہاں، یہ سوچ ہے کسی مالدار کو گرا دینا، یہ سوچ ہے میرے پاس مال آیا اس کے سامنے نہیں آنا، اس کو مالدار نہیں بنانا، وہ پیسے والا نہیں بننا۔ ہماری نیت ایسی ہے، ہماری سوچ ایسی ہے، ہماری فکر ایسی ہے کہ میں پیسے والا ہوں، دوسرے والا نہیں بننا، میں مالدار ہوں، دوسرے والا مالدار نہیں بننا، میں پیسہ کمانے والا ہوں، دوسرا مجھ سے زیادہ نہیں کمانا۔ یہ ہماری نیت ہے۔ اب اپنے دلوں کو صاف کر کے یہ دو چیزوں کو دل و دماغ میں بٹھا کر عملی جامہ پہناؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کیسے امیر بناتا ہے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اس کے لیے میں ایک بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، بنی اسرائیل کا واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار چمکتے ہوئے ہدایت کے ستارے وہ صحابہ کے درمیان میں بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک کوڑ کی بیماری والا، دوسرا گنجا ہے، تیسرا اندھا ہے، یہ آنکھ سے اندھا ہے، ایک سر کے بال سے گنجا ہے، اور ایک کوڑ کی بیماری والا ہے۔ بڑے مفلوق الحال تھے، غربت میں زندگی کٹ رہی تھی، بیماریوں میں لطف تھے، مگر اللہ نے ان کا امتحان کیسے لیا ہے، ان کا امتحان کیسے لیا، ان کو کیسے آزمایا ہے، یہ واقعہ میرے آقا صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آپ بھی ذرا اسے توجہ سے سن لینا۔ اللہ اکبر، 3 آدمی ہیں، کوڑ کی بیماری والا، گنجے پن والا، تیسرا آنکھ کا اندھا نابینا ہے۔ اللہ نے فرشتے کو انسان کی شکل میں سب سے پہلے کوڑ کی بیماری والے کے پاس پہنچا دیا۔ وہ فرشتہ آیا، کوڑی کی بیماری والے کوڑی سے پوچھا، اچھا یہ بتا کہ تیری خواہش کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میری جلد اچھی ہو جائے، میری یہ بیماری جو کوڑ کی بیماری ہے یہ ختم ہو جائے۔ فوراً فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا، اللہ نے اسے صحت عطا فرما دی، نئی جلد عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد پوچھا
تجھے مال میں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹنی بہت پسند ہے۔ اس نے ایک اونٹنی اس کو عطا کر دی اور اس کی دعا کر کے وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ گنجے کے پاس آیا، گنجے سے پوچھا تیری خواہش کیا ہے دنیاوی؟ اس نے کہا میرے سر پہ بال نہیں، میں گنجا ہوں، پیدائش سے گنجا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے سر پہ اچھے بال آ جائیں، خوبصورت بال آ جائیں۔ اس فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جو انسان کی شکل میں آیا تھا۔ ان کو نہیں معلوم کہ فرشتہ ہے، وہ انسان کی شکل میں آیا۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال آ جاتے ہیں، خوبصورت بال اگ جاتے ہیں۔ پوچھا کہ تیری خواہش کیا ہے دنیاوی مال کی؟ اس نے کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ ایک گائے، وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا، اسے دیکھ کر اس کی گائے کے لیے دعا دے کر آگے گیا۔ نابینا سے پوچھا بتا تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، میں ماں پیٹ سے اندھا ہوں، میرے آنکھ آ جائیں، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے تاکہ میں بھی دنیا کو دیکھ سکوں۔ وہ انسانی شکل میں آنے والے فرشتے نے وہ آنکھ کے اندھے پر ہاتھ پھیر دیا، روشنی آ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اس سے پوچھا گیا بتا تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری بہت پسند ہے۔ اس نے بکری دے کر دعا کی۔ اب وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ چند دن میں اللہ نے وہ کوڑ کی بیماری والے کو صحت دی، تندرستی عطا فرما دی۔ مکمل صحت عطا کرنے کے بعد جو فرشتہ اونٹ دے کر وہ اونٹنی کے حق میں دعا دے کر چلا گیا تو اس قدر مالدار ہو گیا، اس زمانے کا بڑا امیر بن گیا، اور جو گنجا تھا وہ بھی امیر بن گیا، اور جو نابینا تھا وہ بھی امیر بن گیا۔ پھر اللہ نے ان کو آزمانے کے لیے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ سب سے پہلے کوڑ کی بیماری والے کے پاس آیا، کہا کہ میں مسافر ہوں، بہت لمبا سفر کرنا ہے، میرے پاس سفر راہ کے لیے کچھ مال نہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کر دیا، آپ بہت کچھ اللہ نے تمہیں مالا مال کر دیا ہے، لہذا مجھے سواری کے لیے ایک اونٹنی دے دو۔ اس نے صاف انکار کر دیا، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے کہا دیکھو آپ بیمار تھے، آپ کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھے، اللہ نے آپ کو صحت بھی دیا اور مال و دولت سے بھی نوازا ہے، کیا تم بھول گئے ہو؟ اس نے دولت کے نشے میں اندھے ہو کر کہنے لگا تمہیں یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، یہ میرے باپ دادا کی پراپرٹی میں سے مجھے حصہ ملا ہے، ہمارے آب و اجداد کی وراثت میں سے مجھے یہ ملا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ آنے والے فرشتے نے کہا اے اللہ یہ پہلے جیسا تھا اسے ویسا ہی کر دے، بد دعا دے کر چلا گیا۔ اب دیکھا تو گنجے کے پاس آیا جس کے سر پہ بال اگے تھے، اس کے پاس آ کر فرشتہ جو انسان کی شکل میں ہے اس نے کہا کہ دیکھو اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا، میں مسافر ہوں، اللہ کے واسطے میری مدد فرما دیجیے۔ اس نے یہی کہا دیکھو ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ وہ آنے والے فرشتے نے کہا دیکھو اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا، آپ اس سے پہلے گنجا تھے، آپ کے سر پہ بال بھی نہیں تھے، اور آپ کو اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ اس نے بھی یہی کہا یہ مال و دولت ہمارے باپ داداؤں سے ہمیں ملی ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ یہ پہلے جیسا تھا اسے ویسا ہی کر دے۔ اب اس کے بعد نابینا کے پاس گیا، جس کو بینائی مل چکی تھی، اس کے پاس جا کر پوچھا دیکھو میں مسافر ہوں، اللہ نے آپ کو بینائی عطا کر دی، اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا کر دیا، آپ کے پاس ایک بکری تھی، اب بکریوں کا ریوڑ ہے، ان بکریوں میں سے کچھ بکریاں اللہ کے نام پر دے دو۔ اتنا کہنا تھا، وہ نابینا شخص جس کی آنکھ کی روشنی آئی تھی اس نے آنے والے سائل کا ہاتھ پکڑا، اسے معلوم نہیں یہ فرشتہ ہے، اس نے ہاتھ پکڑ کے لے جا کر بکریوں کے ریوڑ میں کھڑا کر دیا۔ تو جس نام سے پوچھ رہا ہے، اللہ کے نام سے پوچھ رہا ہے، بے شک تو نے سچ کہا، میں آنکھ سے اندھا تھا، میں مجبور تھا، میں چل نہیں سکتا تھا، کسی کے سہارے چلتا تھا، میرے آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، یہ سب کچھ میرے اللہ نے مجھے عطا کر دیا، ایک بکری کیا تو جتنے چاہتا ہے اس کے نام پر پوچھا ہے، یہ سارے بکریاں تو لے سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ فرشتے نے کہا بندے تیرے دو دوست اس امتحان میں فیل ہو گئے اور تو پاس ہو گیا، دراصل میں بکریاں لینے نہیں آیا، تیرا دل دیکھنے کے لیے آیا تھا، اللہ کی راہ میں تو مال خرچ کرنے میں آگے نکلا ہے، اللہ تجھے اور عطا کر دے، تیرے دو دوست اس راستے میں فیل ہو گئے۔ یہ فرشتہ دعائیں دے کر وہاں سے چلا گیا۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ مال نہیں آنے سے پہلے ہر مسلمان
مسجد کا مصلی پکڑ لے کر بیٹھ جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، کسی درگاہ کو پکڑ لیا، کیا چکر ہے؟ مالدار بننے کے چکر میں درگاہ کو آنا جانا، خزانہ مل جائے، دفینہ مل جائے، امیر بن جاؤں، پیسے والا بن جاؤں، مسجد کو پکڑ لیا، جیسے مال آیا نمازیں چلے گئی، جیسے مال آیا درگاہ سے رخصت ہو گئے، جیسے مال آیا نیتیں خراب ہو گئی۔ غور کرو، آج بھی ہمارے 80% مسلمانوں کے دل کی حالت یہی ہے کہ مال آنے سے پہلے ایک نیت، مال ملنے کے بعد ایک نیت ہوتی ہے، خدارا مسلمانوں کہاں سے امیر بنو گے؟ کہاں سے امیر بنو گے؟ امیر بننا ہے، سود خوری سے بچنا ہے، قرضوں سے بچنا ہے، قرضے جلدی پھیرنا ہے، تو آپ دل کو صاف کرو، دل و دماغ کو صاف کر کے یہ ارادہ کرو، مولا تو دے، میں تیری راہ میں دیتا رہوں گا، اور میرے قرضوں سے مجھے سبک دوشی عطا کر۔ پہلے نیت کو صاف کرو، اللہ راستے کھول دے گا۔ بنی اسرائیل میں اس واقعے سے کئی ایک عبرت کے انمول موتی ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر 1، کوڑ کی بیماری کو اللہ نے شفا دی کس کے ذریعے؟ فرشتے کے ذریعے۔ توجہ چارو، کس کے ذریعے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ مگر اس کے ذریعے شفا دے رہا ہے، حالانکہ فرشتے سے بڑھ کر درجہ غوث اعظم کا ہے۔ توجہ چارو، فرشتے سے بڑھ کر غوث اعظم کا درجہ ہے، فرشتے سے بڑھ کر امت محمدیہ کا درجہ ہے۔ اس لیے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج فرشتوں کو نہیں دیا گیا، خلیفہ فرشتوں کو نہیں بنایا گیا، آدم کی اولاد کو بنایا گیا۔ جب فرشتہ ہاتھ لگائے، بیماری چلے جائے، دعا کرے تو ایک اونٹنی سے ہزاروں اونٹوں کا خطاب نظر آئے۔ یہ جب فرشتے میں پاور ہے تو میرے غوث اعظم و غریب نواز میں کتنا پاور ہے، اندازہ لگائے۔ اس کے بعد وہ آگے گئے، جس کے سر پہ بال نہیں تھے ہاتھ رکھے تو بال آ گئے۔ ہاتھ کس کا ہے؟ فرشتے کا ہے، جو انسان کی شکل میں آیا، حالانکہ فرشتے نوری ہے، مگر بشر کا لباس پہن کر زمین پر آیا ہے، انسان کی شکل میں وہ ہاتھ لگایا تو گنجا ختم ہو گیا۔ اللہ نے اس کے ہاتھ کی برکت سے اس کے سر پہ اچھے اور خوبصورت بال اگا دیے۔ جب ایک فرشتے کے ہاتھ میں اللہ شفا رکھا تو علی اور نبی کے ہاتھ میں کیا؟ سنیو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم ولیوں کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ نے اللہ والوں کے ذریعے یہ شفا رکھا ہے کہ جو کام کسی ہاسپٹل میں نہیں ہوتا، حکیموں کے دواخانوں میں نہیں ہوتا، اور کسی خانقاہ میں نہیں ہوتا، وہ کام اللہ کے ولی کے در پر ہوتا ہے، جہاں ٹھوکروں سے ولی مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس بات سے یہ بھی خلاصہ ہو گیا، اللہ دینے والا ہے مگر کسی کے ذریعے دیتا ہے۔ توجہ چاہو، کسی کے ذریعے دیتا ہے۔ آنکھ سے اندھا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ پہلے کو اب ذرا نظر میں فرق آ گیا، چشمہ لگا، وہ لگا، ہم پریشان ہوتے ہیں، آنکھوں کی روشنی بڑی تو اچھا ہے، بول کو دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ والوں کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب ایک فرشتہ اپنا ہاتھ نابینا کی آنکھوں پہ لگائے تو جو ماں پیٹ اندھا تھا نا، ماں پیٹ اندھا بولے تو کیسا؟ یہ کالی پتلی اندر کی، یہ دیدہ، یہ کچھ بھی نہیں، خالی کھڈا رہتا، ہاتھ لگے تو کھڈے میں دیدہ بھی آیا، پتلی بھی آ گئی، پھر روشنی بھی آ گئی۔ مادرزاد اندھی اسی کو بولتے ہیں، مادرزاد اندھا جو ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں۔ تو اس میں سب کچھ عطا کرنے والی کی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے، مگر کس کے ذریعے دے رہا؟ فرشتے کے ذریعے۔ یہ واقعہ کون بول رہے ہیں؟ ہمارے نبی بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل، توجہ چاہتا ہوں، بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے افضل میرے نبی ہے، بنی اسرائیل کے پیغمبر کی امت سے افضل میرے نبی کی امت ہے۔ پتہ یہ چلا جب بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ اس طرح ان پر کرم نوازش کر دے تو یہ امت محمدیہ پر بھی ان ولیوں کے ذریعے ہمارے مقدر بھی سنور جاتے ہیں، ہماری تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ آؤ اللہ والوں کا دامن تھامے رہو، دلوں کو صاف کرو۔ اللہ کبھی نہیں دے کر بھی آزماتا ہے، کبھی دے کر بھی آزماتا ہے۔ دیکھیے دو طریقے سے آزمایا، پہلے تھے بیمار، ایک تو بیماری، وہ تو بہت بڑی مصیبت، دوسرا غریب تھے، کنگال تھے، مال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، دونوں مصیبتوں سے اللہ آزاد کر کے مالدار بنایا تو نیت خراب ہو گئی۔
پیسے دینے کو تیار نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ آج بھی مسلمان اگر امیر بننا چاہتا ہے، آؤ، اسلام میں دولت مند بننے سے منع نہیں کیا، امیر بننے سے اسلام روکا نہیں، مالدار بننے سے اسلام روکا نہیں، مگر حلال طریقے سے کمانا، جائز طریقے سے کمانا، نبی کے سنت کے مطابق کمانا، مگر اسلام نے روکا نہیں، کیونکہ اسلام کے اندر اگر کسی کو مالدار دیکھنا ہے تو آج بھی عثمان غنی کو دیکھو، جو پورے صحابہ میں ایسے صحابی رسول عثمان غنی گزرے ہیں جن کو میرے نبی نے غنی کا لقب عطا کر دیا، جو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے عثمان غنی ہیں۔ مال کمانے سے اسلام نہیں روکا، ہاں مال سے محبت کرنے سے روکا ہے۔ کس سے محبت کرنے سے روکا؟ مال سے محبت مت کرو، مال سے نہیں، خزانوں اور دفینوں سے نہیں، بینک بیلنس اور بلڈنگ سے نہیں، کھیت و کھلیان سے محبت نہیں، بلکہ محبت کرنا ہے تو مصطفیٰ سے محبت کرو، اور جب نبی سے محبت کرو گے جتنا بھی مال آئے گا، جب وقت آئے تو دین میں اسلام کے لیے، اللہ کے لیے مال لٹانے میں بخیلی نہیں آتی، کیونکہ سب سے زیادہ محبت تو مال و دولت سے نبی سے کرنا ہے، نبی سے کرنا ہے۔ آج ہم نبی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جب بات آئی خرچ کی ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ سر کھجانے پہ لگتے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، آج ہم بہت کنگال ہو گئے، ہر کوئی قرض میں مبتلا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو مالدار بننے کے لیے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے نکلا ہے، کچھ تو کچھ جھوٹ ہو رہا ہے، دھوکہ تو دیا جا رہا ہے، لینے دینے کے معاملات میں، کسی بھی معاملے میں، پورے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ ہیں تو آج ہم امیر بننے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے غلط راہیں اختیار کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بہترین طریقہ بتا رہا ہوں، امیر بننے کے لیے سب سے پہلے دل کو صاف کرنا، دل و دماغ کو صاف کر کے ارادہ کرنا، اللہ تو دیا تو کیا، نہیں دیا تو کیا، میں ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، ہاتھ سے ہو، پیر سے ہو، دماغ سے ہو، قلم سے ہو، جیسا چاہے میں مدد کروں گا، تو اللہ کی قدرت دیکھے گی، یہ پہلے سے ہی مدد کرنے والا ہے، اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یقین ہونا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے وقت یقین کامل بھی ضروری ہے، اگر یقین نہیں ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، تم پورا پہاڑ سونے کا بھی خرچ کرو، یقین رکھ کر نہیں کرے تو پھر سب بیکار ہو جائے گا۔ یقین ضروری ہے، اور جب تک ہمارے اندر یقین پختہ نہیں ہوگا ہم سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ کیا یقین تھا بزرگان دین کا۔ حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے پہ روزے رکھتی ہے۔ ایک دن آپ کے یہاں کنیز تھی، آپ روزے کی حالت میں ہیں، بالکل وقت غروب آفتاب کا قریب افطار کا وقت ہے کہ دروازے پر ایک سائل آیا، کہا کہ اللہ کے نام پر روٹی دے دو۔ تھی ایک ہی روٹی اور کنیز بھی ہے ساتھ، انہوں نے اٹھا کر وہ روٹی آنے والے سائل کو دے دیا۔ جیسے سائل کو دیے تو کنیز نے کہا، ملکہ آپ نے روٹی دے دیا، ہم افطار کیسا کریں، ابھی بالکل کم وقت ہے۔ یہ آنے والا جب ہم سے سوال کیا نا، میں اللہ کی راہ میں دی ہوں، میرے نبی کا فرمان ہے، جو ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اس کے بدلے میں اسے 10 عطا کرے گا۔ اس یقین سے میں نے اللہ کی راہ میں ایک روٹی دے دی ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا، رابعہ یہ آپ کے لیے 8 روٹیاں لایا ہوں، یہ آپ کے لیے 8 روٹیاں لایا ہوں۔ تو آپ نے کہا یہ میرے لیے نہیں ہے، کسی اور کی روٹیاں ہوگی، یہاں سے لے جاؤ، یہ میری نہیں ہے۔ دیکھیے افطاری کا وقت قریب ہے، جو وقت ایسے وقت میں کوئی مال لائے، کوئی مسالے کے آئٹم لائے، سموسے لائے، بریانی لائے، کیا آپ ایسا بول سکتے نکو بھی میرے پاس نکو رکھو، کس کے پاس لے جاؤ، بولتے ہیں۔ وہ ٹائم تو ایسا ہے، کیا ملا وہ مارنے کو تیار ہے۔ تسبیح ہاتھ میں رہی تو پورے آنکھیں دوسرے کی شکوری پہ رہتی، اس کے پاس کیا اس کے پاس۔ ہمارا حال ہے، حضرت رابعہ کہتی ہے کہ یہ 8 میرے نہیں ہے، کسی اور کے ہے، لے جاؤ، کسی اور کے ہے، لے جاؤ۔ وہ لے کر چلے گئے تو ملکہ کے سامنے کنیز کہنے لگی رابعہ سے، یہ آپ نے کیا کر دیا، وقت بہت کم ہے، روزہ کھلنے کا ٹائم بالکل قریب آئے تھے 8، اس سے کچھ کام تو چلا لیتے۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرے 8 نہیں ہو سکتے۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا، یہ 10 روٹیاں تمہاری، کتنی ہے 10 روٹیاں، تو ہاں میری ہے، لاؤ بول کے لیے۔
اب کنیز حیران ہو کر پوچھی رابعہ ملکہ آپ نے 8 آئے تو اس کو واپس بھیج دیے 10 کو قبول کرے. تو رابعہ نے کیا کہا؟ جانتی ہو میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے رسول اللہ سے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرتا ہے اس کے بدلے میں 10 ملتے ہیں. تو مجھے یقین تھا یہ 8 میرے نہیں ہے, میں 1 خرچ کری مجھے 10 برابر ملیں گے, تو اللہ 10 عطا کر دیا. یہ یقین پیدا کرو, یہ یقین پیدا کرو کہ میں جمعہ میں لوہار واڑی مسجد میں کمپاؤنڈ وال کے کام کے واسطے اگر جو بھی دے رہا ہوں مولا اس کا دگنا تو مجھے دے گا. مجھے یقین ہے اگر یہ نیت کر کے دیے نا اللہ تمہیں اور بھی عطا فرما دے. یقین ہونا, یقین رکھ کر دینا چاہیے. ایسا نہیں ادھر ادھر نیت دل میں کیا بھی نہیں کرے یوں ڈالے, ایسا نہیں ہے. ہر معاملے میں چاہے آج دو یا نہ دو, پھر جمعہ ہے تب دو, مگر نیت کر کے یقین بھی رکھے اللہ دینے والا ہے اور میں اس کی عطا سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوں. یہ ذہن میں رکھیں. اسی طرح یقین ہمارے پاس ختم ہو گیا. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں جو خرچ کرتے ہیں نا اللہ کبھی انہیں غریب اور مفلس نہیں بناتا اور امیر بناتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں دیکھیے, ہم سبحان اللہ بولے نا زور سے, ہم اگر سبحان اللہ بولے نا یہ زبان کی قربانی ہوئی, اس کی برکت سے زبان میں اللہ اور طاقت دیتا ہے, مگر خرچ نہیں کر رہے, آواز کو کھول رہے نہیں. خرچ کرو, سبحان اللہ بولنا, یہ خرچ ہوا تو اللہ اس کا دگنا ہماری زبان میں اور وجود میں عطا فرما دیتا. سبحان اللہ بولنا, الحمدللہ بولنا, اللہ اکبر بولنا, درود پڑھنا, کسی بھی معاملے میں ہو, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں مل سکتی جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو قربان کرو. جان محبوب ہے قربان کرو, مال محبوب ہے قربان کرو, اولاد محبوب ہے قربان کرو, دولت محبوب ہے قربان کرو. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کرنے والوں نے اولاد کو بھی قربان کر دیا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کر بتا دیا حکم خدا پر, محبت اللہ پر, میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر یہ ثابت کر دوں گا قیامت تک کہ آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی جائے گی. پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ اسی کی راہ میں اپنے مال, دولت, جان, اولاد سب کو قربان کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو کیا لٹایا؟ قدرت نے دیکھا اس منظر کو, حقیقت میں ابراہیم مجھ سے ہی محبت کرتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ گلا کٹ جائے, جبریل جلدی جا دمبا رکھ اسماعیل کو ہٹا دے. آپ کو تو معلوم ہے یقین اگر پکا ہے تو چھری بھی نہیں چل سکتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یقین پکا ہے تو ڈنڈے نہیں, گولیاں کام نہیں کرے گی, گولا بارود بھی کام نہیں کریں گے. یقین پکا رکھو, چلانے والا گولیاں چلائے, چلانے والا لاٹیاں چلائے, چلانے والے ڈنڈے چلائے, مگر تم اپنے رب پر یقین رکھو گے تو یاد رکھنا اسی یقین کی بنیاد پر تمہارے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. چھری نے اثر نہیں کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہیں کاٹی. چھری کو پوچھے, اللہ نے زبان دیا تو ابراہیم علیہ السلام پوچھا چھری کیوں نہیں کاٹ رہی؟ پتھر کو تو ٹکڑے کر دیے. تو چھری نے کہا کہ کیسے کاٹوں, تو کہتا ہے کاٹ, رب کہتا ہے مت کاٹ. چھری کا کام تو کاٹنا ہے, مگر دیکھیے چھری پر بھی جب تک حکم خدا نہیں ہوگا گلا نہیں کٹے گا. ایک اسماعیل تو کیا بکرے کے گلے پر بھی چھری نہیں چل سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. جب تک گائے پر بھی چھری نہیں چل سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. آسمان سے پانی نہیں برستا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو, اور درخت سے پتے نہیں گر سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. ایک کنکر بھی نہیں ہلا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر. جو گویا کہ ساری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے. اگر ہم اللہ رسول کے تابع ہوتے تو ساری کائنات اللہ ہمارے تابع کر دیتا, ہمارے تابع کر دیتا. آج یہ ہمارے تابع سے نکل گئی. کیوں کہ آج ہم قربانی دینا چھوڑ دیے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اس وقت تک تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو قربان نہ کر دو. آج کے دور میں پہلے تو صحابہ اکرام جان دے دیے, جان دے دیے. ہمیں جان دینا نہیں, کس کے لیے دیے؟ اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے. توجہ چاہ رہا ہوں, ذرا ذہن کو حاضر رکھ کر غور سے ان باتوں کو سنیں اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں اور یہ تصور کریں واقعے میں
کی تربت پر لاکھوں سلام نازل کرے کہ انہوں نے ایک آرڈر پر اپنی جان بھی دی، اپنی اولاد کی جان کو بھی پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو بلایا، کل صبح جنگ کو جانا ہے، مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے اعلان کرنا کہ صبح میں رسول اللہ نے مجاہدین کو طلب کیا ہے کہ جنگ کو جانا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل صبح فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کر کے مجاہدین اپنا نام مجاہدین کی فہرست میں درج کرائے۔ کل صبح مجاہدین کو رسول اللہ نے طلب کیا ہے، اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چلتے چلاتے حضرت بلال کا گزر ایک ایسی جھوپڑی کے پاس ہوتا ہے، اس مکان میں ایک بیوہ عورت اپنے 6 سالہ ننھے بچے کو لے کر سوئی ہوئی ہے۔ اچانک بلال کی آواز جب کانوں سے ٹکرائی، وہ اٹھ کر سجدے میں گر کر رونے لگتی ہے۔ ماں کے روتے ہوئے دیکھ کر بیٹے نے کہا، امی جان کیوں رو رہی ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ کیا ابو جان کی یاد آئی؟ کیونکہ ان کے شوہر جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ 6 سال کا ننھا سا یتیم بچہ تھا۔ ماں کے رونے کو دیکھ کر بیٹے نے پوچھا، اما اما تم کیوں رو رہی ہو؟ کہیں بابا کی یاد تو نہیں آئی؟ بیٹے سے ماں نے کہا، میرے لال میں ابو تمہارے ابو کی یاد میں نہیں رو رہی ہوں۔ بلال حبشی نے اعلان کر دیا، نبی نے نوجوانوں کو طلب کیا ہے، سر کٹانے والوں کو بلایا ہے، جان فدا کرنے والوں کو بلایا ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں، میرے شوہر ایک تھے وہ بھی بدر میں شہید ہو گئے، اب میرے پاس چھوٹا سا ننھا بچہ تو ہے، اگر کاش میرے پاس اور بھی اولاد بڑے بچے ہوتے، میں نبی کے خدموں میں نچھاور کرتی، اسلام کے لیے قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ جب ماں نے یہ جملے کہا تو وہ ننھے صحابی نے کہا، امی جان تم رونا نہیں، کل صبح رسول اللہ کے پاس مجھے لے کر جانا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ آپ کا بیٹا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے؟ 6 سال کا ننھا سا بچہ ہے مسلمانوں، اسلام کے لیے سر کٹانے کے لیے ماں کا دامن پکڑ کے کہتا ہے، ماں مجھے نبی کے پاس لے چلنا، کل صبح میں مجاہدین کی لسٹ میں میرا نام بھی درج کرا دینا تاکہ میں بھی اپنا سر کٹا سکوں، اسلام کے لیے جان دے سکوں، نبی کی محبت میں فدا ہو سکوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر فجر کے بعد جب مسجد نبی کے سامنے آئی، آقا کی نظر پڑی، کہا کہ بلال دیکھو یہ پردہ نشین خاتون کون ہے؟ اس کے ساتھ ایک ننھا سا بچہ بھی ہے۔ بلال حبشی سے کہا کہ جاؤ دریافت کرو۔ آ کر بلال نے پوچھا، اتنی صبح آنے کی وجہ کیا ہے بہن؟ انہوں نے کہا کہ بلال کیا تم بھول گئے ہو؟ تم ہی تو مجھے رات میں اعلان کر رہے تھے، نبی نے مجاہدین کو طلب کیا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بچے کو مجاہدین کے نام میں لسٹ میں نام درج کرانے کے لیے لائی ہوں۔ اتنا سننا تھا، بلال نے جا کر آقا کو سنایا۔ میرے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اس خاتون کے قریب آتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھ کہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، یہ جنگ نہیں کر سکتا، 6 سال کا بچہ ہمارے گھر میں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ گفتگو وہ چھوٹا ننھا سا بچہ سن رہا ہے، نبی کا چہرہ دیکھتا، کبھی ماں کی طرف دیکھتا ہے، آقا کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ننھے صحابی نے جب نبی کی زبان سے یہ جملے نکلے، یہ بچہ ننھا ہے، تلوار نہیں اٹھا سکتا، یہ میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتا، بہن تیری نیت اچھی ہے، اللہ تجھے اجر عطا کر دے گا، اپنے بچے کو لے جا، اسے پروان چڑھا، جب یہ جوان ہوگا تو مجاہدین اسلام کے لیے ہم طلب کریں گے۔ یہ سن کر بچہ نبی کے قدموں میں گر کر رونے لگا، یا رسول اللہ کبھی آپ کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا، میں نے اپنی ماں کو بڑی امید دے کر لایا ہوں، آقا مجھے مایوس مت کر دینا، میں جانتا ہوں کہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، میں جانتا ہوں کہ لڑ نہیں سکتا، آقا مجھے میدان جنگ میں اتنی تو اجازت دے دو، نعرہ تکبیر بلند کر کے مجاہدین اسلام کو جذبے کو تو بلند کر سکتا ہو۔ اس جذبہ شعار کو دیکھ کر میرے نبی اس بچے کو اٹھا کر بوسہ لے کر دعا دیتے ہیں، لوگوں اسلام ہم تک یوں ہی نہیں آیا بلکہ جان کی قربانیاں دینے کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہمیں جان دینا نہیں ہے، وقت کی قربانی، نیند کی قربانی، نفس سے جھگڑا کر کے فجر کی سردی میں نماز کے لیے مسجد کی طرف دوڑو، فجر کی نماز پڑھو، نیند کی قربانی دے کر، اپنے بستر کی قربانی دے کر۔ جو مسلمان اللہ کے لیے فجر پڑھتا ہے، اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان تک نہیں جائے گا، جہاں اس کا گمان تک نہیں جائے گا۔ آج ہمیں جان دینا نہیں ہے، جان کی قربانی دینا نہیں ہے، وقت کی قربانی، نیند کی قربانی، اور یہ قربانیاں تو مال
مال کی قربانی دو، اللہ کی راہ میں اللہ اور عطا کر دے گا۔ صحت کی قربانی دو، صحت عطا کرے گا۔ جسم کو لٹا دو، جسم کو صحت عطا کرے گا۔ اس طرح تم جو قربانی دو گے اللہ وہ تمہیں برکت عطا فرما دے گا۔ ہم ادھر ادھر تعویذوں کے چکر میں نہ جانے ہزاروں روپے تو برباد کرتے ہیں، چاہے ویسی تعویذ دو پیسے ٹکنا، ایسا لیمو دو کہ مال ٹکنا، ایسا کوئی پلیتا بتاؤ کہ جس کے پینے سے رکھنے سے میں امیر بن سکوں، میرے پاس پیسے ٹکتے نہیں۔ فجر پٹ مارتا ہے اور تعویذ پہ ڈپینڈ رکھتا ہے، نماز ظہر چھوڑتا ہے اور تعویذ پہ ڈپینڈ رکھتا ہے، 5 نمازیں چھوڑ رہا ہے اور روزی میں برکت کے لیے تعویذوں کے چکر میں ہے۔ تعویذ اپنے جگہ حق ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، مگر بے نمازی کے لیے وہ تعویذات اثر نہیں کرتے۔ جو نماز پڑھ کے ان تعویذات کو چھینتا ہے، جو نماز پڑھنے والا نمازی تعویذ دے تب اس تعویذ کا اثر ہوتا ہے اور اللہ برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ نمازاں چھوڑ کر برکت تلاش کرنے کے لیے عاملوں کے چکر کاٹیں، عاملوں کے چکر ادھر جائیں ادھر جائیں۔ خدا را مسلمانوں، آج ضروری ہے کہ آج کے دور میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربانی دینے کا یہ جذبہ لے کر آؤ، کیونکہ قرآن کہتا ہے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو قربان نہ کر دو۔ آج سب کے پسندیدہ چیز مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، بینک بیلنس ہے۔ اسی کے چکر میں تو نہ جانے کئی ایک چکر آ کر چکراؤں میں گر گئے، ابھی تک ریچور سدھرنے کا نام نہیں لے رہا اسی پیسوں کے چکر میں۔ اسی لیے دیکھو میں پہلے ہی بتا دیا، اسلام پیسے کمانے سے منع نہیں کیا، مگر جائز طریقے سے کمانا، ناجائز طریقے سے نہیں۔ ناجائز طریقے میں کبھی برکت نہیں ہے۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی کو کون نہیں جانتا؟ یہ حسن بصری کے خلیفہ ہیں۔ آپ تو وقت کے ولی بن گئے، آپ کے گھر میں آٹا تو تھا، ان کی بیوی نے آٹا گوندھ کر رکھا تھا، مگر لکڑیاں جلا کر روٹیاں بنانے کے لیے آگ نہیں تھی۔ پڑوس میں آگ لینے کے لیے گئے، آئے تک ایک سائل آیا حبیب اجمی کے در پر، اللہ کے نام پر کچھ آٹا دے دو، تو آپ اٹھائے سوچ وہ آٹا دے دیے۔ ان کی اہلیہ آگ لے کر آئی تو دیکھا آٹا نہیں ہے۔ حبیب اجمی سے پوچھا کہ آٹا کہاں گیا؟ آٹا تو غیب ہے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک سائل آیا تھا، میں نے اسے آٹا دے دیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا اچھا کرے تم دیے، مگر ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے تھوڑا آٹا تو رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ میرا مولا عطا کر دے گا۔ توجہ چاہو، میرا مولا عطا کر دے گا۔ ہے ایسی قربانی دینے والے؟ آپ کے جیب میں 100 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، اب ڈبہ آیا سامنے، اعلان بھی ہوا کمپاؤنڈ کا کام چالو کرنے والے ہیں، تو آپ وہ 100 روپے ہیں سو ڈال سکتے ہیں؟ سوچ لایا ہوا آپ ڈالے تو پھر رستے میں جاتے اس ٹائم کو کھارا لے جانا، میٹھا لے جانا، پلان بنا لے کوئی سو کہاں ڈالنا۔ ہمارا یہ حال ہے، ذرا غور کریں۔ تھا سو آٹا دے دیا اور یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں کھلائے گا، ہمیں عطا کرے گا۔ جیسا یہ بات ختم ہوگی، دروازے پر ایک شخص روٹیاں بنا کر سالن لے کر آیا، حبیب اجمی کو دے کر چلا گیا۔ دیکھے تو غائب ہو گئے۔ اللہ پر جب یقین رکھتے نا، اللہ ایسے بھی انتظامات کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس یقین ختم ہو گیا۔ یقین ہے، یقین اگر جس دن پیدا ہوگا نا، تمہارا دل بازار میں نہیں لگتا۔ جمعہ کی اذان سنتے ہی دکان بند، گھروں سے نکلیں گے، دکانوں سے نکلیں گے، مسجدیں پھٹ پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ 2 رکعت کے مسلمان مت بولو، بلکہ اذان جو 12:35 کو ہوگی اس سے پہلے کہ یہ ارادہ کرو میں اذان جمعہ کی بازاروں میں نہیں سنوں گا، مسجد میں بیٹھ کر جمعہ کی اذان سننے کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن 3 گروہ آئیں گے۔ ایک گروہ ایسا ہوگا جن کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن رہے گا۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر اہل محشر دنگ ہو کر پوچھیں گے کیا یہ انبیاء میں سے ہیں؟ کئی میں سے ہیں؟ تو آواز آتی نہ یہ انبیاء میں سے ہیں، نہ یہ بڑے زاہدوں میں سے ہیں۔ کافر کون ہے؟ کہا کہ یہ نبی کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اذان کا انتظار مسجد میں بیٹھ کر کرتے تھے۔ توجہ چارو، ان کے چہرے سورج سے زیادہ روشن ہیں۔
مسجد میں اذان کا انتظار کرنا، ایسا نہیں، باوضو بیٹھ کر سنتے تھے، صف میں بیٹھ کر سنتے تھے، اذان مسجد میں سنتے تھے۔ دوسرا گروہ آئے گا جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ یہ امت محمدیہ کے وہ لوگ ہیں، وضو سے تو تیار رہتے تھے، اذان سن کر مسجد میں آتے تھے، اس لیے ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ توجہ چاہو، وضو ہے مگر مسجد میں نہیں بیٹھا ہے، اذان ہونے والی ہے، 4:15 کو اذان ہے، 4:30 کو جماعت ہے، عصر کی سب کو معلوم ہے، 4 بجے اذان، وضو بنا لے، گھر سے نکلا مگر ٹائم پاس کرتے ہوئے راستے میں اذان ہو گئی اور وہ وہیں پر بیٹھا رہا، ابھی اذان نہیں ہوئی، لوگ کہاں جانا، اب جائیں گے، جب جائیں گے اذان ہونے کے بعد اندر آ کر بیٹھا، ایسے لوگوں کا چہرہ چاند کی طرح چمکے گا، اور جو اذان مسجد میں بیٹھ کر وضو کر کے سنتے ہیں اللہ ان کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن کرے گا۔ اور پھر ایک گروہ آئے گا جن کے چہرے ستاروں کی طرح دھمکتے ہوں گے، پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں نبی کی امت کے وہ لوگ ہیں اذان سن کر وضو بناتے تھے، کیا کر کے؟ اب 95% ایسے لوگ ہیں ملتے تمہارے، اب آ رہے نا جمعہ میں آہستہ آہستہ آ رہے، دیکھو آہستہ 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 آ رہے نا، یہ سب کے اذان بھی ہو گئی، آدھا بیان بھی ہو گیا، ان کو فکر ہی نہیں ہے بیان یا ہمارے باپ دادا کے قصے کہانے نہیں بتا رہے۔ تم مرنے کے بعد تمہارا ڈولا گھر سے اٹھتا نا، جب مائیں بچے گھر کنے روتے ہیں میرے بابا کو کہاں لے جا رہے، وہ اندھیرے گھڑے میں آنے والے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر تو سب سے پہلے جمعہ میں حاضر ہوتا تو تیری خبر اندھیرے سے نہیں نور سے پھاٹی جائے گی اور پورا نور سے منور کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تو اذان بھی جمعہ کی مسجد میں سنا اور وقت سے پہلے مسجد میں جا کر بیٹھا کرتا۔ اور حضور نے بتایا بھی ہے یہ مومن کا دل مسجد میں رہتا ہے، کہیں میں رہتا ہے؟ مسجد میں۔ منافق کا دل بازار میں لگتا ہے۔ اب کتنے مومنہ ہیں کتنے منافق ہیں آپ ہی چیک کر لینا۔ اب ہم یہاں بیٹھے بیچے نے، ہم یہاں بیٹھے بیچے نے، جلدی نماز ہو گئی تو بھاگنا ہے، یہ سیٹنگ کر لیے سوئے 2 بجے 2:30 بجے بھی نکلے بولے تو یہ کرنا وہ کرنا، سیٹنگ کر لے بیٹھے۔ ایک کب تو ہوندے بھائی اللہ کے گھر میں جانا میرا کام تھا، بھیجنا میرے مولا کا کام ہے۔ اب کب تک ذکر چلتا، کب تک نماز ہوتی، اس کے بعد جائیں گے، ایسا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کرتے۔ جلدی جانے کی چکر، ہر کسی کی جلدی جانے کی چکر، انٹرسٹ نہیں ہے دین کی بات سننا، دلچسپی نہیں ہے مسجد سے لگاؤ رکھنا، اور پھر درد کرتے بابری مسجد گئی کیا بھی نہیں کر سکے، تمہیں بنا بھی دیے، اور اس کو بنانے کے لیے پورے انڈیا میں 140 کروڑ کی آبادی میں 100 کروڑ ہندوؤں نے سب نے چندہ دیا اس کو بنانے کے لیے۔ آج مسلمان مسجد میں رہ کر مسجد کو چندہ نہیں دیتا۔ مثال اس لیے دے رہا ہوں کم سے کم ہمارے کو حیا تو آنے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں حق کے لیے حق پر ہے، ہمارا دین حق، ہمارے نبی حق، ہمارا رب حق، ہم حق، ہمارا اسلام بھی حق ہے، مرنا ہے مر کر اٹھائے جانا یہ بھی حق ہے۔ یہ حق پر رہنے والے مسجد میں آ کر بھی مسجد میں بھی چندہ نہیں دیتے، اور مسجد کا کام چل رہا ہے تو دیکھ لے جاتے میرا کام نہیں ہے، لیبل سمجھتے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تمہارے سے کام لینا ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ اللہ جس سے کام لینا چاہتا نا ابابل پرندوں کے ذریعے بھی لے لیتا ہے، وہ لینا چاہ رہا ہے تو کیسے لیتا ہے کام؟ ابابل پرندوں کے ذریعے بھی لے لیتا ہے۔ لہٰذا جس کو اللہ توفیق دے دے وہی شخص مسجدوں کے کاموں میں، قبرستان کے کاموں میں، غریبوں کی مدد کے کاموں میں حصہ لیتا ہے۔ خدارا مسلمانوں میں پہلے ہی بتا دیا، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، میں امیر بن جاؤں، بنتے امیر بے شک بنتے، مگر دل کو صاف کرنا، ذہن کو صاف کرنا اور اللہ کی راہ میں ہر کسی کی مدد کرنے کا ابھی سے جذبہ رکھنا۔ مال ملے تجھ کر تو نہیں، اللہ دیا تجھ کر تو نہیں، اللہ دیا تجھ کر تو ایسا نہیں ہے۔ تمہارے پاس جو بھی اللہ دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، جو کچھ بھی ہے اس سے مدد کرو، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ اللہ کے گھروں کے کام کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے تو میرے گھر کے لیے 1 روپیہ بھی لگا دے، میرا وعدہ ہے کہ جنت میں تجھے محل عطا کر دوں گا۔ یقین ہونا ضروری ہے، یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں،
دریائے دجلہ کے کنارے ریتی کے پاس بیٹھ کر ریتی کا مکان بنا رہے تھے، مٹی کا مکان تیار کر رہے تھے. اس میں ادھر سے گزر ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون کا گزر ہوا. اس نے دیکھا بہل الدانہ دیوانے مذہب بزرگ ہیں اللہ والے. پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ بولے بیٹی جنت میں مکان بنا رہا ہوں. اچھا بیچتے کیا؟ بول کو پوچھے انہوں نے. ہاں بیچتا ہوں. خریدتی کیا؟ بولے خریدتا ہوں. کتنا؟ بولے 1000 درہم. اٹھائے 1,000 دے دیے. جا تجھے جنت میں محل دیا. اگریمنٹ نہیں، بانڈ نہیں، ٹائپ نہیں، کچھ بھی نہیں. اورلی پیسے لیے، کیش تو لیے، سو دکھ رہا سب کو، کیش لے لیے. جا کر جنت میں دے دیا. انہوں یقین کے ساتھ گئے. اب انہوں بولے جنت میں میرا محل، بولے تو کنفرم ہے. بول کو یقین رکھو گے. اب ڈبا آیا، یہاں 500 ڈالے، وہاں دروازے کرے ٹھہرے 2000 ڈالے. ارے یہ کہہ رہے 2500 خالی ہو گئے. یقین رکھ اللہ تجھے دینے والا ہے. 1000 دے کر زبیدہ خاتون چلی. گھر پہنچی تو ہارون رشید نے پوچھا اتنی دیر کیوں ہے؟ کہا کہ راستے میں بزرگ بیٹھے تھے، ان کے پاس ذرا گفتگو چلی اور میں نے 1000 میں جنت میں مکان خریدا ہے. ہارون رشید ذرا جلال میں آئے. یہ کوئی بات ہے کیا؟ ایسا کیسا؟ ڈسکس ہوئی. سو گئے رات میں. خواب میں ہارون رشید کیا دیکھ رہے ہو؟ جنت ہے، ایک محل ہے، اس محل پر زبیدہ خاتون بول کے نام لکھا ہوا ہے. اب انہوں دیکھے ارے یہ تو میری بیوی کا محل ہے. اندر جانے لگے. اور ہارون رشید ٹھہرو، یہ اندر نہیں جا سکتے، یہ آپ کی بیوی کا مکان ہے، ان کے بغیر اجازت کے اندر تمہیں الو نہیں ہے. اچھا یہ مکان انہیں کیسے ملا؟ انہوں تو بہل الدانہ سے خریدا ہے. اللہ اکبر، بہل الدانہ سے خریدا ہے. اتنا سنتے ہی آنکھ کھلی. بیوی سے کہا چلو میں بھی بہل الدانہ سے ملوں گا. صبح دونوں مل کر آئے تو حضرت بہل الدانہ وہیں بیٹھے گے، مکان بنا لیتے ہوئے. ہارون رشید آئے، بولے بابا مجھے بھی محل چاہیے. کیا دو گے آپ؟ ہاں دوں گا. اچھا کتنے میں دیں گے؟ 10,000 میں. ارے میری بیوی کو 1000 میں دیے، میرے کو 10,000. تیری بیوی بغیر دیکھے کے لیے ریٹ کم تھا، تو دیکھ کو آیا اس لیے ریٹ بڑھ گیا. کیا بات ہے! اللہ والوں کا مقام ذرا غور کرو لوگوں. بہل الدانہ ہارون رشید اپنے محل میں سو کر کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ ولیوں سے نہیں چھپا تو پھر میرے نبی سے کیا چھپے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی اپنی مزار میں لیٹے لیٹے ساری کائنات کو بھی دیکھتے ہیں، اور جب کوئی ان کا دیوانہ پکارے تو حضور اس کی مدد کے لیے بھی آ جاتے ہیں. یہ یقین ضروری ہے. پیسے خرچ کرے 1000 روپے، انہوں 10,000 روپے خرچ کرے نہ ہوئی. آج ہمارے اندر یقین کی کمی ہے. یقین پیدا کرو، اللہ کی راہ میں دو. آپ یہ کبھی شکایت مت کرنا مولانا یہ مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس 100 آدمی آتے صبح سے شام تک. تیرے پاس خون بھی نہیں آتے، اللہ بھیج رہا تیرے پاس. تو دیتا نہیں دیتا آزمانے کے لیے بھیج رہا. تو خوش نصیب ہے جو 100 آدمی تیرے پاس آ رہے ہیں، یہ مدرسے والے، یہ مسجد والے، وہ مسجد والے، یہ مدرسے والے، یہ درسگاہ والے آ رہے ہیں. تو بڑا خوش نصیب ہے. مگر تو کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا. اللہ اس لیے تیرے پاس بھیج رہا ہے، تیرا کام ہے دینا، اللہ تجھے اور عطا فرما دے گا. آخری بات عرض کر دیتا ہوں. حضرت ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر میں کتنے آدمی تھے؟ ٹوٹل 5-6 آدمی تھے. امام حسن، امام حسین، مولا علی، خاتون جنت 5 آدمی تھے. ان کا غلام حارث 5 آدمی. 3 دن سے گھر میں کچھ چولہا نہیں سلگا. تو ایک دن خاتون جنت نے اپنا لباس مولا علی کو دے کر کہا کہ یہ لباس جا کر بازار میں فروخت کرو، بیچ دو، اس سے جو رقم ملتی اسی سے آٹا وغیرہ خرید کر ہم روٹی بنا لیں گے. خاتون جنت کا لباس لے جا کر بازار میں بیچا گیا. 6 درہم میں بکا. کتنے میں؟ 6 درہم میں بکا. بیچ کر جب پیسے لے کر آ رہے تھے، کیش پیمنٹ لے کر آ رہے تھے، راستے میں غریب آدمی آیا، علی سے التجا کرنے لگا. علی میں بہت پریشان ہوں، میرے بیوی بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری مدد کرو. اٹھائے سوچ علی وہ 6 درہم اسے دے دیے. 6 درہم دے کر یہ سوچنے لگے آج ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، آج کا دن بھی گزر جائے گا. اسی نیت سے جا رہے تھے کہ راستے میں بزرگ کھڑے ہیں اونٹ پکڑ لے کر. انہوں نے کہا علی اونٹ خریدو گے کیا؟ ہاں اونٹ تو بہت اچھا ہے، خریدوں گا، مگر کیش نہیں ہے. بولے ادھار لے لو. بولے کتنے کا ہے؟ 100 درہم کا ہے.
ٹھیک ہے دے دو بولے. ادھار اونٹنی لیے, اونٹنی لے کر ادھر سے گلی کراس کرے تو سامنے ایک آدمی ٹھہرا. اس نے پوچھا علی کیا اونٹ بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا. کتنے کا ہے؟ کہا میں 100 درہم میں لیا, آپ کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا 160 دیتا ہوں, لے لیجئے. اچھا 160 کیش لے لیے, اونٹنی بیچ دیے. اور جیسے کیش لے کر ادھر کراس کرے, پہلے والا جو اونٹ بیچا وہ ملا. کیا اونٹ بک گئی؟ بولے ہاں بک گئی. تو پھر میں نے 100 درہم دو. وہ 100 درہم دے دیے, 60 درہم لے کر گھر کا. خاتون جنت حیران ہو گئی, اتنی رقم میں نے لباس کی, اتنی رقم نہیں آ سکتی. علی نے کہا کہ میں نے اللہ سے سودا کر کے لایا. کہا وہ کیسے؟ 6 درہم میں تمہارا جوڑا کپڑا لباس بک گیا تھا, مگر آتے آتے میں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. تو 6 درہم کا 6 درہم 1 درہم کے عوض میں 10 کے بدلے میں اللہ نے 6 خرچ کیا, اللہ 7 درہم عطا فرما دیا. اور میرے نبی کے دربار میں جب صبح میں علی پہنچے تو میرے نبی مسکرائے, بولے علی کل جو سودا ہوا نا جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ, اللہ جانے اس کے رسول جانے. تو میرے نبی فرماتے اونٹ بیچنے والا میکائیل تھا, وہ میکائیل علیہ السلام ہے, اور اونٹ خریدنے والے جبریل علیہ السلام ہے. اور اے علی وہ اونٹ نہیں کسی اور کی نہیں, میری بیٹی فاطمہ کی ہے جو قیامت میں اسی پر سوار ہو کر جنت میں داخل. امت کو بتانے کے لیے کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے 1 کے بدلے میں کتنے ملیں گے؟ 10. ابھی ہمارے مسجد کے کمپاؤنڈ کا کام شروع کرنے والے ہیں. الحمدللہ ایک آدمی نے 25 تھیلے سیمنٹ دینے کا اعلان کر دیا. وہ کوئی اور نہیں, ہمارے عالی جناب سید آصف علی بھی ہے. انہوں نے کہا میری طرف سے 25 تھیلے سیمنٹ. اور گئے جمعہ میں نے اعلان کیا تھا کہ کیمرے بٹھانا, حالات بہت خراب ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کیونکہ جہاں مسجد کھلے عام دکھ رہی وہاں لوگ کود رہے, نہ جانے کھود کر کیا بولے وہ رکھ رہے. یہاں بھی نکلیا, وہاں بھی نکلیا, شولنگ نکلیا, شو نکلیا, فلاں نکلیا, یہ نکلیا, بول رہے جا رہے مسجدوں کو نشانہ بنا رہے. دیکھ رہے ہیں بھائی قصے کا نہیں, ڈر رہے کیا؟ میں بول رہے ڈرنا نہیں ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. ہمیں لڑو نہیں بول رہے, ہم بچا لو بول رہے, بچا لو بول رہے. تو یہ نکلیا وہ نکلیا, ایسا چل رہا ہے ماحول. اب ہماری مسجد چاروں طرف سے کھلی ہے. 3-4 بار تو چوراں آئس تھے. انہوں کیا سمجھے مسجد کا آفس روم ہے, یہ روم میں بھی کیا تو ہوں گا, ان کو چندہ وغیرہ رکھے ہوں گے, ان کو روم میں بھی توڑ کو گھسے, کتاباں دیکھے, کیا ابھی نہیں کرے, واپس چلے گئے, کیا بھی نہیں ملا. وہ کھینچے, یہ کھینچے, ایمپلیفائر, خدا نخواستہ ایمپلیفائر جو اٹھا لے گئے بولے تو بولیے سیف نہیں ہے. تو الحمدللہ گئے جمعہ اعلان ہوا, عالی جناب ہمارے محمد سید سلیم بھائی 8 کیمرے اپنی طرف سے بٹھا دیے. اب دیکھیے بیٹھے تو کیمرے ابھی لگانا تھا, چالو کرو بولا تھا میں ان کو, مگر ذرا کام میں تاخیر ہو گئی. انشاءاللہ عصر تک یا مغرب تک چالو ہو جائیں گے. 8 کیمرے بیٹھے, ادھر 3 بیٹھے ہیں, اندر ایک بیٹھا تو کیا کونے میں دکھ رہا, یا کونے میں ایک ہے, باہر ایک ہے, اور باہر 2 رکھے سوئے. اس طرح 8 کیمرے سید سلیم بھائی کی طرف سے آئے. ان کے ایک دوست ہے, ان کی طرف سے بھی کچھ تعاون ہوا ہے. اللہ ان دونوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں نذیر بھائی, وہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بھی کرتے. انہوں سنتے سننے کے میری طرف سے ایک ریتی ٹپر بھیج دے, ایک ریتی کی ضرورت ہے ٹپر کی, وہ ریتی بھیج دے تو مجھے. اسی طرح ابھی 70 تھیلے سیمنٹ کی ضرورت ہے. کتنے؟ 70 تھیلے سیمنٹ کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل اینٹ, ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی میرے ساتھ ریئل اسٹیٹ کرتے ہیں, جو 5 اسٹار لیاؤٹ کے اونر ہیں, عالی جناب صدام بھائی, محمد صدام. انہوں سنتے کیا لے 2 ٹریکٹر اینٹا میں دلاتے ہیں. ایک ٹریکٹر میں 250 اینٹ آتے ہیں, اور وہ پوری ایک ٹریکٹر اینٹ سیمنٹ کے 7,500 روپے ہے. 2 ٹریکٹر کے کتنے ہو گئے؟ 15,000. وہ اپنی طرف سے 2 ٹریکٹر. ہمارے کو ٹوٹل 1500 اینٹوں کی ضرورت ہے. اب اس میں سے اب کتنے اینٹ؟ 500 ہو گئے. ابھی 1000 اینٹوں کی ضرورت ہے. اب کون کون اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نیت کرتے ہیں وہ کر لیں. اور اگر جاتے جاتے جو لوگ چندہ دینا چاہ رہے ہیں, وہ لیبر پیمنٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ابھی ایک ٹپر, ہمیں یہ کنکر 20 mm ایک ٹریکٹر کنکر کی ضرورت ہے. ابھی 1000 اینٹوں کی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ بھی لیبر پیمنٹ کی ضرورت ہے. گئے جمعہ جو چندہ باہر ہوا تھا وہ صرف 8,500 روپے ہوا ہے. اب آپ جاتے جاتے چندہ بھی دل کھول کر ڈالیں. بعد میں ایک آدمی باہر آئے, دوسرے تیسرے دن آ کر انہوں نے بھی 500 روپے دیے. اس طرح وہ 9,000 کے اس میں کاؤنٹ کر لیے ہیں. تو لہٰذا اب ہمارے بچے کھڑے رہیں گے, پیرا بھائی اور 2 بچے, جاتے جاتے چندہ بھی دل کھول کر ڈالیں. اور جو بعد میں مل کر فون پہ رابطہ کر کے بھی کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنی طرف سے ارادہ کریں, نیت کریں, یقین کریں کہ میں اس کی راہ میں دے رہا ہوں, اللہ مجھے اور عطا کرے گا. تو یقیناً ہماری دعا ہے کہ یہ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں, میں نے ہمارے ہمیشہ
ہمیشہ ہمارے ڈاکٹر احتشام صاحب کا بھی اچھا خاصا تعاون رہا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے کرتے رہتے ہیں. میں نے ان پہ فون پہ بھی بات کی، ان کو وائس ریکارڈنگ بھی بھیجا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان کی طرف سے بھی کچھ آئے گا. اللہ تعالیٰ ایسے دینے والوں کو اور ترقی عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صحت عطا فرمائے، ان کے والدین کو صحت عطا فرمائے. اے اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں مولا سب کو دینے کی خواہش ہے تیری راہ میں، مگر کچھ کے پاس نہیں ہے اس لیے پریشان ہے، تو نے بھی مالدار بنا دے مولا، ان کو بھی دینے والا بنا دے. ہمیں بخیلی سے توبہ کرنے والا بنا، ہمیں ریاکاری سے بچا، تیری رضا کے لیے تیرے گھروں کے لیے مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. ایک اعلان